پاکستان کی ہی بات کر لے، ٹھیک ہے، تو ایک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس دوسرے کسی اسٹیٹ کے ساتھ اگر کوئی ریلیشنس ہو تو اس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن کہیں گے۔ میرا نام ریاست حسین، کوالیفیکیشن ہے، ابھی ریسنٹلی میں نے ایڈمیشن لی ہے یونیورسٹی میں، جو کہ میرا IR انٹرنیشنل ریلیشنس میرا سبجیکٹ ہے۔ تو جو جنڈر ایکویلٹی پہ یہ میرا پہلا سیشن ہے جو کہ ایک ARSP کے تھرو سے ہوا تھا۔ اس سیشن کے تھرو ہم نے گھر میں بھی اپنے جو بہن بھائیوں کے جو تعلقات تھے، اس سیشن سے پہلے اتنی فرینکنیس، اتنی فرینڈ ہم نہیں تھے، تو اس سیشن کے آفٹر دس سیشن ہم لوگوں میں بہت زیادہ فرینکنیس ہوئی۔ جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس ٹائم ایوننگ کا بھی ٹائم ہے اور یہاں پہ مال مویشی بھی ہے اور ساتھ میں ہم اسٹڈیز بھی کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دوسرے میٹرز بھی، گھریلو میٹرز بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ ایک سسٹر اور بردر کے جو ریلیشن شپ میں ایک فرینڈلی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر میٹر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرے، ایسا ریلیشن ایک بردر اور سسٹر کے درمیان ہونی چاہیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بہن ہے، ان ایک سب سے پہلے تو رسپیکٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ آپ بالکل فرینڈلی، ٹھیک ہے، آپ ان کو یہ فیل نہ ہونے دے کہ آپ ان کے بھائی ہے، یا مطلب وہ آپ سمپل ان کو یہ فیل ہونے دے کہ آپ بالکل ان کے ساتھ فرینکلی ہے، آپ بالکل فرینڈلی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنے جو بھی ان کے ایشوز ہیں وہ بالکل اوپنلی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ خلیف گزمی جدا جروح بنا گو باندی جوانے خرشی خانہ خرشی چمبا جیار برگتنی گو گاندی۔ میرا نام حسین علی ہے، میرا بیسک ایجوکیشن میٹرک ہے، اور میں 2004 میں فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ فوج کے بعد فوج میں نے 20 سال سروس کی ہے۔ سروس کے بعد ابھی میں ریٹائر آیا ہوں۔ کہ پہلے یہ لوگ باہر ہوتے تھے، گھر آتے تو مہمان کی طرح رہتے تھے نا، چلو کیا نہیں کیا۔ اب ان کو ایٹ لیسٹ یہ تو پتہ چلا ہے کہ ان کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اصل میں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا، ایک تو میں تھا نہیں گھر میں، پردیس میں ہوتا تھا، ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا۔ بعد میں جب یہ سیشن لیا ہم نے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلا اس میں کافی کچھ چینجنگ ہے۔ وہ سیشن جب لیا، اس سے پہلے ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے، میں تو کبھی کیا نہیں تھا مویشی خانے میں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا اس کے بارے میں۔ اس سیشن میں ہمیں پڑھایا گیا کہ دونوں اکٹھے مل کے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم اکٹھے جاتے ہیں، ادھر سے دودھ نکالنا ہوتا ہے مال مویشیوں کا، ان کے لیے چارہ ڈالنا ہوتا ہے، تو ہم اکٹھے جاتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں۔ اب ہم دونوں مل کے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، جب پیرنٹس امی اور ابو دونوں اسکول آتے ہیں۔ آج کل اسکول میں ٹیچرز بھی بہت زور لگاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے، مائیں تو آتی ہے لیکن جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں، فادر خاص کر ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو جب یہ آتے ہیں تو وہ پیرنٹس بھی بہت خوش ہوتے ہیں، دوسرے تیسرے بندے کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ فلانا بندی اپنے شوہر کو لے کے آ رہی ہے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم دے رہی ہے، تو آپ لوگ بھی یہ کرو، تو پھر اس سے خوشی بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی کانفیڈنس آتی ہے، کیونکہ وہ امی ابو ساتھ اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ سیشن شروع ہوا ہے، اس کے بعد پتہ چلا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، پس میں اتفاق میں رہتے ہیں، اتحاد ہوتا ہے، پس میں کمپرومائز کے ساتھ چلنا چاہیے، کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے گھر میں مشورہ لینا چاہیے، مشورے سے کام آسان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو مل کے ہم کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں مسائل کا حل نکال، جیسے میرے اپنے خیال میں کچھ اور ہوتا تھا، اس کے خیال میں کچھ اور، اس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوتے تھے کہ میں اتنا کچھ کر رہی ہوں آپ کو نہیں پتا، یا وہ فائنینشلی مجھے اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی مجھے نہیں پتا ہوتا تھا، میں زیادہ ڈیمانڈ کرتی تھی یا کچھ کرتی تھی، اس کے الگ مسئلے ہوتے، اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہوتا، ایک دوسرے بات کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے، ہر چیز، ایون گھر میں بھی ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ پریو زندگیو جان زندگی۔ میرے شادی کو جو ہے وہ 1 سال 6 مہینے ہوئے اور ابھی ہماری ایک بچی بھی پیدا ہوئی ہے۔ میری پریگنینسی کے ٹائم یہ ٹریننگ ہوئی تھی، تو میرا سسر جو ہے اس نے سمجھا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ جاؤ اس ٹریننگ میں، فریش ہو جاؤ، آپ کے لیے یہ اہم ہے۔ 9 مہینے میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا گیا اور میں
RSC में भी टीचर हूँ, उस तरफ से भी इस हालत में भी जो कोई वो सेशन होते हैं, प्रोग्राम्स होते थे, तो कभी भी मेरे सास ससुर या मियाँ ने मुझे नहीं रोका, मुझे हर टाइम सपोर्ट किया कि आप उधर जाओ, प्रोग्राम्स जो है वो उन्हें अटेंड करो ताकि आपके लिए बेहतर है। आप जितना सीखोगी इस टाइम वो उतना आपकी बेटी के लिए और आपके लिए बेहतर है। अभी हमारी बेटी हुई है, उसके लिए जो हुकूक़ है उसको हम देंगे। जायदाद के तौर पे जो होता है हुकूक़ 1% बेटी का होता है, हमारे यहाँ कोई भी नहीं देता है। हमने ये फैसला किया इस ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर ये चेंज है कि हम भी अपने बेटी को हुकूक़ देंगे, जो उसके हक़ है वो अदा करेंगे, उसके साथ बेटे जैसा रवैया पेश करेंगे और उसको भी आगे जाने की हर इम्कान कोशिश करेंगे ताकि वो जहाँ जाना चाहती है वो जाए और अपने लिए मुस्तक़बिल का सोचे। AKRSP की इस ट्रेनिंग के बाद हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा आई है। हम अपने बड़ों का ख्याल रखना चाहते हैं। पहले तो एक ज़िम्मेदारी समझ के उठाते थे, लेकिन अभी उनकी खिदमत, सास ससुर की खिदमत करते हुए हमें खुशी महसूस होती है। AKRSP के उस सेशन के बाद हमारे अंदर बहुत सी चेंज आ रही है। पहले तो हम ज़्यादातर वालिदैन के साथ बैठते भी नहीं थे, बाहर घूमते थे, ज़्यादातर लड़के ज़्यादा बाहर घूम के खेल में अपना टाइम वेस्ट करते थे। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम घरों में बिताते हैं, वालिदैन के साथ कोई मशवरा साजी में, उसमें फ़ैसला साजी में हाथ बढ़ाते हैं, उनके साथ कोई दूसरा काम हो उसमें काम करते हैं और अभी ज़्यादातर इत्तेफाक बढ़ गया है।